کہ عالم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تاکہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے۔ گزشتہ درس اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں خوشخبری بھی سنائیں اور برے اعمال پر ڈرائیں بھی، تاکہ کسی کے پاس بھی روز معاشر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر بہانہ نہ کر سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم یہ عمل نہیں کر سکے۔ تو یہ بہانہ اب کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس سارے عذر بہانے مٹانے کے لیے ہم نے اپنے حبیب کو اور باقی انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس بات پر آپ کو لیکن اللہ یشہد، گزشتہ آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس سارے معاملے پر اللہ خود گواہ ہے کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کو تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا ہے، اور میرے تمام نبیوں نے رسولوں نے تعلیم و تربیت کا حق ادا فرمایا ہے اور حق بات ہمیشہ کی ہے اور حق پر پہرا دیا ہے۔ اس بار پر میں رب کائنات خود گواہ ہوں۔ کوئی بندہ روز قیامت یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس جو نبی تشریف لایا اس نے آگے تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں کی، درس نہیں دیا، اور اب وہی تعلیم و تربیت قرآن کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہی ہے، اور ہم سے انشاءاللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں یہ پہنچتی رہے گی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں چلا۔ آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں بھی دین کی بات موجود ہے، ہر مسجد سے یہ آواز اٹھتی ہے، ہر ہمارے مقام تو اللہ کا فضل ہے، ہمارا کو دنیا سے جائے تو محفل مصطفیٰ، ہمارا کو دنیا میں آئے تو ذکر مصطفیٰ، ہمارے کو خوشی ہو تب وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہے۔ موقع تو ہمارے ہر آئے دن تو ہم محفل سنتے ہیں، آئے دن تو ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی بندہ کہے کہ مجھے دین کی سمجھ نہیں، تو پھر اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا کہ آئے دن اسے کبھی جنازے پر نبی کا دین سننا مل جائے، کبھی اسے فجر کی درس میں سننا مل جائے، ہر جمعے کو مل جائے، آئے دن کبھی ساتویں میں، کبھی 40ویں میں، کبھی شب برات میں، کبھی شب معراج میں، کبھی لیلۃ القدر میں، کبھی کوئی دن، کبھی 11ویں شریف۔ تو اتنے مواقع پر بھی ذکر مصطفیٰ سن کر دین کی سمجھ دل میں نہ پیدا ہو، ذوق پیدا نہ ہو، تو پھر بندہ یہ بات کرے تو وہ بد نصیب تو ہو سکتا ہے، پر ذکر مصطفیٰ یا دین اسلام کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ہر مقام پہ پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا اب جو میرے نبی کے آنے پر میرے نبی کا انکار کرے، جو میرے نبی لے کر آئے اس کا انکار کرے اور لوگوں کو راستے سے بھٹکائے۔ اب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے مانتے، اور جو کتاب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدہ لا شریک نے حمد و توصیف کی ہے، آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے، آپ کی چرچے اور شانیں بیان کی ہیں، ان کو چھپا کر لوگوں کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے منع کرتے تھے کہ تم بھی نہ جاؤ قریب۔ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ بہت بڑے گمراہ ہیں، اور افسوس کا مقام ہے آج کچھ ہمارے مسلمان بھی نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے، ایسے بھی ہیں۔ اور چھوڑ یار نماز، بیٹھ جا یار، اور چھوڑ یار تھوڑی دیر آیا ہوں۔ مہمان بھی آج کل ایسے ہی ہیں نا ہمارے، جی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، او یار چھوڑ کر، ہم نے کون سے روز روز آنا ہے، چلا جانا، پھر اب بیٹھ جا یار۔ واہ رے واہ، تیرے آنے سے بندے کی نماز گئی، تیرے مہمان ہونے کا کیا فائدہ؟ مہمان تو میرا اللہ کی رحمت بن کے آیا، تو اس کے لیے زحمت بن گیا ہے۔ آج کل ساری محبتیں یاری کے لیے قربان جی، اور دوست آیا ہوں یار، میں سجن آیا ہوں یار، تو مسجد مولوی بنایا پھرنا، صوفی بنایا پھرنا، چل یار بیٹھ جا 2 منٹ ساڈے کول، کہتے سامنے بھی ٹائم دیتا کر۔ یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں پڑے۔ اللہ نے فرمایا قد ضل ضلالا بعیدا، ایک خود حق سے رکے، ایک دوسرے کو روکا، فرمایا یہ ڈبل گمراہی میں پڑ گیا۔ اور ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا،
اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو انہوں نے ظلم کیا، حد سے بڑھے، انہیں نہ تو ہم بخشیں گے اور نہ ہی سیدھی راہ دکھائیں گے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ہاں جہنم کا راستہ ان کے لیے ہم نے رکھا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ نے آگے سے ایسی بات کی ہے، میں اس جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا، نکما بندہ ہو۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ فرماتا ہے مت سمجھنا کہ تم میرے دین میں رکاوٹ بن کے فرعون بن کے بیٹھے ہو تو میں تمہیں جہنم میں نہیں بھیج سکتا۔ فرمایا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، میرے نبی کے غداروں، دین کے غداروں، جہنم میں تمہیں پھینکنا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے مجھے۔ ایسے کون ہوگا میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا اور نہیں بخشوں گا میں تمہیں، جو خود بھی تم میرے نبی کی غلامی سے دور رہتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو، خود بھی دین اسلام پہ نہیں آتے ہو، لوگوں کو بھی نہیں آنے دیتے ہو۔ میرے بھائی نمازی بن گئے، بہت خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ہوا، الحمدللہ نمازیں پڑھنے لگے 5، مزدوری بھی کرتے اور جہاں کھڑے ہوتے وہاں پر نماز پڑھتے اور جیسے ٹائم ہوتا وہاں پر چھوڑ دیتے۔ لوگوں نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا، آ گیا بڑا نمازی، آ گیا جی بڑا نمازی، ہوں نمازیں تینوں یاد آئی ہیں، یہ جہاں سے گزرتے لوگ یہ تھا، آ گیا بڑا نمازی۔ اس کا دل ٹوٹا، وہ ایسا بے نمازی ہوا کہ کہہ کے تھک گئے، آج تک اس کو نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ یہ تو مجرم ہو ہی رہا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو بنے بنائے نمازی کی نمازیں ختم کروائی، اور آج ہمارا معاشرہ کوئی شراب پی رہا ہے اس کو تانا نہیں دیتا، کوئی زنا کر رہا ہے اس کو کوئی تانا نہیں دے رہا، کوئی سود کھا رہا ہے اس کو کوئی تانا نہیں دے رہا، لیکن کوئی بندہ خدا اگر ہمت کر کے راہ خدا پہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو تانا دے دے کر اس کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب صوفی بن گیا، اب تو نمازی بن گیا ہے بڑا یا نمازی ہے بڑا یا یو، ایسی باتیں کرنے والے یہ قرآن کی آیت سن لیں، میرا اللہ فرماتا ہے ظالمہ تجھے نہ کبھی بخشوں گا نہ سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماؤں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مرتے دم تک ایسے لوگوں کو دل پہ کھٹکتا ہی نہیں ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یار خدا کے لیے توبہ کر لے، وقت قریب ہے، کر لیں گے یار، مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ رب بھی پھر ایسے جملے بلواتا ہے، مریں گے تو دیکھی جائے گی، پھر ایسے جملے میرا اللہ ادا کرواتا ہے، پھر مرتا ہے تو پھر دیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے۔ یہ تو جب ہماری آنکھ بند ہوگی نا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج یہاں پر نہ خود دین پہ چل رہے نہ کسی کو چلنے دے رہے، سود پہ سود لیے جا رہے ہیں، حرام پہ حرام کیے جا رہے ہیں، گالی پہ گالی، غیبت پہ غیبت، چگلی پہ چگلی، خود بھی ہم برائی سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ آج کل دوستانی میں یہی ہے، چھوڑ یار آؤ تھوڑا سا چسکی ہے لے لو۔ ایک بچے کو ہم نے چھڑوا دی ہے شراب، ہم نے کوشش کی ہے کہ یار تو چھوڑ دے اس راستے کو، پھر یار سجن آ جاتے ہیں چھوڑ یار، مولوی تے کہندے ہی رہندے تھوڑا جہا گھٹ پی لے، یہ ہوتا ہے یار پوری زندگی پیتی ہے نا تھوڑی جی اور پی لے۔ اور خدا کے بندے، خدا کا خوف کا ظالم تجھے برباد کیوں نہیں رب نے کیا؟ اگر اس نے توبہ کر لی ہے، راہ راست پہ آ ہی گیا ہے، اور تو پھر لے کے اس میں ان کو آ گیا اس کے پاس۔ خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے ہم، خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہم، اور اس نے چھوڑ جو جب دی ہے، توبہ جو کر لی ہے، راہ راست پہ آ بھی گیا ہے، اب پھر تو لعنت اس کے پاس لے کے آ گیا، پی لے خیر ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو اس چکی میں پس رہے ہیں۔ اور پھر ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بات ہے، ایک بندے نے ماضی کے گناہوں سے جب توبہ کر لی، اب قرآن یہ کہتا ہے، اب اسلام یہ کہتا ہے، نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جب اس نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب وہ نیک ہو گیا ہے، تو کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو سابقہ گناہوں کا تانا دے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، میں نے پتا ہے جو تو کرتا رہے، تو یار وہ کرتا رہا تھا اب نہیں، وہ چھوڑ دو بات، اب یہ جرم ہے تمہارا جو اس کو سابقہ گناہوں پر تانا دے رہے ہو، کیا پتا کہ تمہارے اکسانے پر، تمہارے امتحانوں پر وہ لوٹ کر پھر اسی راستے پہ چلا جائے۔ ہم ہمیشہ، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی انسان میں اچھائی ہے تو اچھائی کی تعریف کرو، اسے یاد کرو، لیکن ہم دیکھتے ہیں 99% اگر انسان نیک ہے نا، 1% وہ برا ہے تو 99 کو چھوڑتے ہیں، ایک کو پکڑ کر اس کو رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ رب فرماتا ہے کہ یہ بھی رکاوٹیں ہیں، ایسے لوگوں جو ظلم کرتے ہو، حد سے بڑھتے ہو، نہ بخشوں گا نہ سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماؤں گا۔
اور یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، رب نے یہ بات کر کے سب کے منہ بند کر دیے، فرمایا اے لوگو تحقیق تمہارے پاس میرا رسول حق کے ساتھ آ گیا، فآمنوا خیرا لکم، تم ایمان لاؤ گے نا میرے نبی کے ہر بات پہ، ہر شے پہ، تو خیرا لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں اگر تم نے انکار کیا، اگر منہ پھیرا، تو یاد رکھنا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے پھر میرا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، میں اللہ علم والا ہوں، حکمت والا ہوں۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان کمزور ہے، یہاں پر صحابہ کرام اس آیت کو سننے والے ہوتے یا اولیاء اعظام ہوتے یا کوئی دل والا تو چیخ کر یہاں پہ ویسے بھی ہوش ہو جاتا ہے، یہ آیت سن ہی نہ سکتا، لیکن ہمارے پھر بھی جگر مضبوط ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان کے دولت سے مالا مال فرمائے جو اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ راہ راست سے ہٹنے والوں، دین سے بھٹکانے والوں، رکنے والوں، میرے نبی نے جو تعلیمات تمہیں دی اس سے چرانے والوں نظریں یاد رکھو، اگر تم نے انکار کیے رکھا اور یوں ہی حد سے بڑے رہے، دین اسلام سے پھرتے رہے، دین کی کسی بات کو نہ سمجھتے رہے، تو یاد رکھنا پھر زمین و آسمان تو میرے ہی ہیں، اس زمینوں میں بھی رسوا کروں گا، آسمانوں میں بھی رسوا کروں گا۔ ہاں جی، زمینوں میں جب قبر میں جاؤ گے پھر بھی سمجھ لگے گی، جب اوپر چلو گے پھر بھی سمجھ لگے گی، اور جب یہاں سے اٹھ کر جب تم ہمارے پاس آؤ گے پھر بھی تمہیں سمجھ لگے گی، اور مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ہر دل کے ارادے کو، ہر منہ سے نکلنے والی بات کو میں خود جانتا ہوں، اور میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ لہٰذا ذرا دھیان سے میری بارگاہ میں آنا، تو اسی وقت پتہ لگے گا جب عدالت خلاق عالم کی لگے گی، تو پھر پتہ لگے گا کہ کس طرح اسلام سے آزادی والے مارچ نکلتے ہیں اور پھر کیسے ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ یہ تو انشاءاللہ حشر کو پتہ لگے گا اور دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم گناہگاروں کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ قرآن کے صدقے راہ راست عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کا راہ اللہ عطا فرمائے، اور بخشش کا راستہ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قرآن سنتے ہیں آپ تو گھر جا کے سنایا کریں، ہاں جی، اس میں میرے لیے نہیں ہے، اپنے لیے، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، ہماری نسلوں کو لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، یہ آزادی مارچ والیوں نے ہماری بچیوں کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، ان کو اسلام سے آزادی چاہیے، اور جو اسلام سے آزاد ہوتا ہے سیدھا جہنم میں جاتا ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو یہ قرآن کی آیت خدا